وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے جو اس طرح سے پریس کانفرنسز کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کریں گے، ان میں کچھ لوگوں کا تو سافٹ ویئر تبدیل ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی ہارڈ ڈسک جو ہے، وہ ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہی چینج ہوگی اس طرح سے. اور یہ جو اپنے ڈار صاحب ہیں ان کی مثال دی جا سکتی ہے کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ پوری ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ چینج ہوگی. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ؟ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پہلا ہدف جو تھا وہ تھا آرمی چیف کی برطرفی. یہ میں 9 مئی کے ان سانحات کی بات کر رہا ہوں جس کو بات کرتے ہوئے نہ ہمیں فخر ہے نہ ہم اس سے کوئی مزہ لیتے ہیں. وہ میں نے سانحہ کہا تو آپ سمجھ سکتی ہیں اس سے کہ ہماری کیا کیفیت ہے اور قوم کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. افسوسناک واقعہ. دوسرا ہدف وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج میں بغاوت کروانا تھا، تقسیم کرنا فوج کو. یہ جو ہے اس سے بڑی گھناؤنی سازش کوئی ہو نہیں سکتی. یہ ہندوستان پتہ نہیں کب سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں کچھ غیر ملک کی قوتیں بھی کر رہی ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن میرا اشارہ آپ بھی سمجھ گئی ہیں، ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے ہیں. انہوں نے بھی کوشش کی تھی ماضی میں کئی دفعہ، ہوا نہیں. یہ تیسرا ان کا ہدف جو تھا وہ تھا اقتدار پر قبضہ کرنا. یہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی الیکشن کے تھرو نہیں تھا بلکہ جتھوں کے ذریعے تھا. اور یہ جتھوں کی سیاست جو ہے ہماری سیاست میں، قومی سیاست میں، پی ٹی آئی اس کی آتھر ہے، پی ٹی آئی اس کی خالق ہے. یہ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں بڑے وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہ پہلے کبھی ہوا تھا، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح کی مثال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان لوگوں کے جن نے 9 مئی کو یہ سب کچھ کیا تھا، آج کے بعد بھی یہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگا. ہم توقع کر سکتے ہیں، لیکن مجھے آثار ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ جس طریقے سے زیرو ٹالرنس کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا تھا موقع سے ان میں سے ایک کو بھی ابھی تک گھر نہیں جانے دیا انہوں نے. تو اس سے لگتا ہے یہ، حتیٰ کہ اگر آپ کو یاد ہو ایک جرنیل کی نواسی کے حوالے سے بڑی بات چیت ہو رہی تھی لیکن وہ بھی ابھی تک جیل میں ہے. Anyway, اتنی بڑی سفارشوں کے باوجود بھی. کریکٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑا غضبناک میں کہوں گا تجزیہ کیا صورتحال کا. انہوں نے کہا کہ وہ جو خان صاحب کا جو یو ٹرن وائرس ہے وہ پارٹی کے جو باقی ماندہ افراد ہیں یا رہنما ہیں ان میں تو آلریڈی پھیل چکا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کو عقل آتی جا رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کا جو ووٹر ہے اس کو بھی عقل آئے گی؟ اب یہ آنے والا وقت بتائے گا، پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. لیکن لیڈر جو ہے، جو پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر ہو، وہ جیل میں ہو، سزا بھگت رہا ہو یا سماعت کے مراحل سے گزر رہا ہو، پارٹی لیڈر چھوڑ کے اپنے اپنے گھونسلوں میں جا گھسے ہوں، کچھ جو باقی رہ گئے ہیں وہ ایک ایک کر کے پریس کانفرنسز کر رہے ہوں یا ٹی وی ٹاک شوز میں آ رہے ہوں، تو باقی کیا بچے گا؟ یہ جو ہے یہ بہت بڑا سوال ہے. جو کلٹ کے فالورز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ آسانی سے تبدیل نہیں ہوتے ہیں. ہم نے انٹرنیشنل فینومناز میں بھی دیکھا، انٹرنیشنل بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اچھی بھی ہے وہ مثال. آپ کو یاد ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار میں جب جاپان کو شکست ہوئی تھی تو جاپان کے جو لوگ تھے وہ حیرہ کری ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر ان کو آپ یہ کہیں کہ آپ کے شہنشاہ نے ہتھیار پہن لیے ہیں تو وہ خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیتے تھے. ایسے بھی ڈیڈیکیٹڈ لوگ رہے ہیں. تو اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں یا؟ میں مشورہ نہیں دے رہا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تاریخ سے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی کہاں ہیں. تو تاریخ کے گوشوں میں کہیں کہیں گم ہو جاتے ہیں یہ ایسے. بخاری صاحب، یہ تو پی ٹی آئی کے مستقبل کی بات ہو گئی نا، اس پہ ابھی ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن جس طرح سے عثمان ڈار نے کہا کہ جو 9 مئی کی سازش کے کردار بتائے، لیکن ان میں جو جن کا نام لیا مراد سعید کا نام تھا، اعظم سواتی کا نام تھا، پھر ساتھ میں حماد اظہر ہیں ان کا نام تھا، لیکن انہوں نے تو ابھی تک پی ٹی آئی نہیں چھوڑی ہے. دیکھیے ان لوگوں، یہ ہیں کہاں؟ نظر بھی تو نہیں آ رہے نا. تو نظر تو عثمان ڈار بھی نہیں آ رہے تھے، نظر صداقت عباسی بھی نہیں آ رہے تھے، نظر فرق حبیب بھی نہیں آ رہے ہیں. تو کہاں ہیں یہ مجھے تو نہیں پتا ہے، میں تو نہیں جانتا کہاں ہیں. لیکن جب آئیں گے برسر عام، یعنی لوگوں کے سامنے آئیں گے تو کیا رویہ اختیار کریں گے، کیا تبدیلی ان میں آئے گی، یہ دیکھنے سے پتہ چلے گا. لیکن جیسا میں نے کہا کہ آثار اچھے نہیں ہیں. خزاں کے پتوں کی طرح سے لوگ جو ہیں وہ ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں اس تناور درخت کا جس کا نام پی ٹی آئی کا چیف یا خان صاحب کہہ لیں آپ اس وقت، یا میں تو ویسے ان کو جس نام سے یاد کرتا ہوں وہ ہے مہاتما خان. تو مہاتما خان کے ساتھ کی شاخوں سے پتے جس رفتار سے جھڑ رہے ہیں، کافی صورتحال عجیب و غریب ہے. یہ قسم پرسی ہم نے پہلے کسی پارٹی میں نہیں دیکھی ہے. اب آگے جناب آگے آ جائیے ذرا، تھوڑا سا اس کو آگے چلتے ہیں.
جو شعیب شاہین صاحب ہیں پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں, اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا بہت بڑا لیڈر کہتے ہیں, لیکن پارٹی کے اندر سے اہم لوگ ان کو غدار بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو وکیل صاحب دوسرے ہیں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا تھا ان کے بارے میں, اور وہ کہتے ہیں تو چلتی گاڑی کے سوار ہیں, کہیں دور دور ان کا نشان نہیں تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عثمان ڈار کا اچانک منظر عام پر آ جانا جو ہے اور ایسا بیان دینا جو ہے, یہ ویسے ہی ہے جیسے اعظم خان صاحب غائب ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے 164 کا بیان اپنا جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے کروا دیا تھا. یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے حقائق کی. اب جہاں تک بات پہنچ گئی ہوئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہوئے ہیں سائفر کیس میں, اور کیس اس کے بعد بہت سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے جو جانتے ہیں قانون کو یا جو سمجھتے ہیں کہ ڈائریکشن اس وقت کیا ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ بچنا خان صاحب کا اس میں نہ صرف یہ کہ مشکل ہے بلکہ وہ تو ناممکن قرار دے رہے ہیں اس کو. چلیے جناب, وہ کہتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب اگر رضاکارانہ بیان دینا چاہتے تھے تو وہ اتنے دن سے غائب کیوں تھے؟ وہی سوال جو ہم نے پہلے پوچھا ہے اور جو بار بار پوچھا جا رہا ہے. اب آ جائیے جناب, صورتحال جو ہے تو بخاری صاحب, یہ جو ان کی والدہ جس قسم کا بیان دے رہی ہیں, وہ خواجہ آصف پہ الزام لگا رہی ہیں, اور جس طرح سے وہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ عثمان ڈار نے سیاست چھوڑی ہے, میں نے تو نہیں چھوڑی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بیٹے نے اپنے خاندان کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے, اور ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا بڑا اختلاف یا خلیج دونوں کے بیچ جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم رہے گی. بیٹے کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے؟ ماں بیٹے میں پہلے. ابھی تو دونوں اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے نظر. دیکھیے, میں نے کہا نا آپ سے کہ بیٹا جو ہے وہ ماں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے, تو الٹیمیٹلی دیکھنا یہ ہو پرویلز. تو ہم اس وقت اس کو جج نہیں کرتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوگی. آگے آئیے جناب. دھچکے جو ہیں میں جو جی میں عرض کر رہا ہوں وہی جو میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ خزاں کے پتوں کی طرح سے لوگ جھڑ رہے ہیں. حافظ آباد میں کافی پینیٹریٹ کیا تھا پی ٹی آئی نے, چاہے وہ جیسا بھی نتیجہ تھا, لیکن فیکٹر مینس کے وہاں سے ان کے 2 MP اور ایک تحصیل ناظم جو ہے وہ الیکٹ ہوئے تھے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے, بلکہ انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ بھی میرے خیال سے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. اس سے پہلے کہ ہم پی ٹی آئی کے اس جلسے کی بات کریں جس کی انہوں نے اجازت مانگ لی ہے, میرے خیال سے ان کے ایک وکیل کا بیان جو ہے اس کے اوپر تبصرہ بہت لازمی ہے. پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقلی پر غلطی کا اعتراف کر لیا ہے وکیل صاحب نے, کہ ہم سے غلطی ہو گئی, کیونکہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی تھی کہ جناب خان صاحب کو عدالتی حکم کے برعکس جو ہے وہ اٹک جیل میں رکھا گیا ہے, ان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا جائے. پھر بعد میں سیکنڈ تھاٹ آیا, جیسا کہ ہمیشہ آتا ہے, جس کو آپ یو ٹرن کہہ لیں, سیکنڈ تھاٹ کہہ لیں, سیکنڈ اوپینین کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. وہ پھر انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جی ہمیں تو بتائے بغیر آپ نے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا ہے, ہم تو یہ چاہتے نہیں تھے. چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک سے اڈیالہ منتقل نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ بھی وہ ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا, یہ خیال ابھی انہیں کیوں آ رہا ہے؟ میں عرض کروں اس کی تاریخ ہے پوری ایک نا. آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی نے این بلاک ریزگنیشنز دیے تھے نیشنل اسمبلی سے. جی. آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ان کی منظوری میں چونکہ تاخیر ہوئی تھی, اسپیکر نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک ایک سے تصدیق کر کے کریں گے, تو اس کے لیے پھر تحریک چلائی تھی پی ٹی آئی نے کہ جناب منظور کریں آپ. اس کے بعد اور پھر جب انہوں نے منظور کر لیے, عدالتوں میں بھی گئے تھے کہ جلدی منظور کروائیں, لیکن جب وہ منظور کر لیے تو پھر اس کے بعد تحریک چلی کہ ہمارے وظیفے واپس دے دیں. یہ یو ٹرن انٹو یو ٹرن اوور یو ٹرن ڈیوائیڈڈ بائی یو ٹرن, آپ مجھے بتائیے کہ میں اس کے اوپر اس سے زیادہ اور کیا جو ہے وہ تبصرہ کروں. یہ ایک وائرس ہے یو ٹرن کا, جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اس لیے وہ بیک اینڈ فورتھ جاتے رہتے ہیں. اب آ جائیے جناب جلسہ ہم کے اوپر جس کی میں نے بات کی آپ سے. جی. انہوں نے کہا جی کہ لبرٹی میں ہم نے جلسہ کرنا ہے. ان کا خیال ہے کہ جس طرح خان صاحب جلسے کیا کرتے تھے اسی طرح سے پورا شہر, پوری ڈویژن, آدھا ملک یا پورا ملک امڑ آئے گا. اور لبرٹی چوک تو ان کی مخصوص ایریا تھا جہاں پر یہ مخصوص ایریا ہونے کی ایک خاص وجہ ہے, اس کی 2 انٹری پوائنٹس ہیں. ان 2 انٹری پوائنٹس کو بند کر دیں آپ تو جتنے لوگ وہاں اس وقت موجود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسٹک ہو جاتے ہیں, اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جلسہ کتنی دیر چلے گا, لہٰذا وہ اس کوشش میں کہ جلدی سے نکل جائیں ٹریفک جام کا سبب بنتے ہیں, اور پھر گاڑیوں سے باہر نکل کے کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ راستہ کلیئر ہو. یہ ہم نے ایک دفعہ نہیں بے پناہ دفعہ منظر دیکھا ہے. اگر ان کا پاور شو کرنے کا ارادہ تھا
یا وہ چاہتے تھے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ کتنی فالوئنگ ابھی ہے تو کسی گراؤنڈ میں جانا چاہیے تھا ان کو, اقبال پارک جا سکتے تھے یا کہیں بھی کسی بڑی گراؤنڈ میں. اینی وے یہ ان کو اجازت ملتی ہے کہ نہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ان کی توقع اگر ہے کہ یہ جلسہ بڑا بھرپور جلسہ ہوگا تو ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں, لوگ سہمے ہوئے بھی ہیں, یہ اپنی جگہ ہے, لیکن لوگ انکلیئر اور انسرٹن بھی بہت ہیں کہ فیٹ کیا ہونے جا رہی ہے. 9 مئی کے واقعات سے وہ تھوڑا سا دل برداشتہ بھی ہیں. نہیں دل برداشت, میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں ایک منظر دکھاتا ہوں کہ جب آپ آئی وش کہ وی ہیڈ ڈسکس اٹ ارلیئر, اور ہم اس کی فوٹیج رکھتے رات کہ ساتھ میں, کہ جب وہ قیدیوں کی وین آتی ہے نا لے کے 9 مئی کے مجرموں کو, تو سڑکوں کے دونوں طرف کھڑے ان کے ماں بہن بھائی جس قسم کی دعائیاں دیتے, چیخو پکار کرتے اور آنسو بہاتے ہیں, مجھے ترس بھی آتا ہے, شرم بھی آتی ہے, اور میں ان کی عقل کا ماتم کرنے کو میرا دل چاہتا ہے کہ بھائی آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ایروڈرم میں گھس جائیں, پیٹرول بم لے کے جہازوں کو آگ لگا دیں, آپ کور کمانڈر کی وردی لاٹھی کے اوپر لہرائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. تو بھائی جنہوں نے مشورہ دیا تھا پھر انجام اس کا ویسا ہی ہونا تھا نا, تو وہ انجام تو ہو رہا ہے, لیکن ان کے جو وارثان ہیں ان کی آہو بکا جو ہے اس کے اوپر دل جو ہے منہ میں YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.